اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج کا جو میں نے واقعہ بتانا ہے وہ بہترین واقعہ ہے، حج کا واقعہ ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان، جو انسان مسلمان ہے اس کے دل میں ضرور خواہش ہوگی کہ زندگی میں ایک بار حج کرے۔ تو یہ حج کا واقعہ ہے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کے حج کے راستے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، وہ حج کے ارادوں کر کے اپنے بھائی کے ساتھ، ایک کارواں تھا اس زمانے میں۔ کارواں آج کے زمانے کی طرح فلائٹ پہ ٹکٹیں، بس، ٹرین ایسے کچھ نہیں چلتی تھی، اونٹوں میں جاتے تھے۔ کارواں ہوتا تھا، بہت 2-3 مہینے پہلے نکلتے تھے، راستہ پورا سفر اپنے اونٹوں میں کر کے پہنچتے تھے۔ تو راستے سے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نکلے حج کے ارادے سے۔ تو ان کا پڑاؤ کوفہ میں پڑا۔ کوفہ میں ایک دن کا رست تھا، تو ایک کوفہ میں رہنے لگے۔ تو وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ جو بھی چیزیں خریدنی ہیں حج کے لیے تھوڑی سی خرید لیتا ہوں۔ تو انہوں نے خریداری کے لیے جب وہاں کے مارکیٹ پہ نکلے تو مارکیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک مردار مرا ہوا گدھا وہاں پڑا ہے اور اس کا گوشت کوئی عورت کاٹ کے نکال رہی ہے۔ ان کو بہت تعجب ہوا، یہ تو حرام چیز ہے، مردار تو ہر حال میں حرام ہے، تو گدھا اوپر سے حرام، اوپر سے مردار مرا ہوا گوشت، اور اس کا گوشت کیوں نکال رہی ہے، کسی کو لے کے بیچ نہ دے۔ یہ سوچ کے اس عورت کے پیچھے دھیرے دھیرے اس کا فالو کرنے لگے۔ جب عورت آگے جاتی رہی ان کے پیچھے، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ چلتے چلتے جب ربیع بن سلیمان اس کے گھر تک پہنچے تو وہ عورت ایک بڑے گھر پہ اندر چلے گئی اور گھر کو بند کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ آخر کون ہے، اس عورت کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے میں عورت پریشان ہوتی ہے، بولتی ہے کہ کون آ گیا اس میرے گھر میں تو کسی کو جانتی نہیں ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اے عورت، یہ کیا کام کیا تم نے ایک مردار جانور سے گوشت لے کے آئی ہو، کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مجوسی کے سوا ساری قومیں، کافر ہو، مشرک ہو، ہر انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے حرام ہے۔ صرف مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز لے کے آئی ہے، کیوں کھانا چاہتی ہو؟ تو عورت روتے ہوئے فرمائی، آپ کون ہیں، آپ کیوں ہمارے گھر پہ پریشان کرتے ہیں؟ تم بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے، کیوں تم اس گوشت کو لے کے آئی ہو، کس کو بیچنے والی ہو؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا، اے سن لے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوں۔ وہ صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے شوہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، وہ سید زادے تھے۔ تو انہوں نے یہ سارا گھر بنایا، ان کی موت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سب کچھ خرچ ہو گیا۔ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، میری بڑی 3 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، صدقہ نہیں مانگ سکتے، ہم آل رسول ہیں، تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے باہر جا کے یہ مردار کا گوشت لے کے آ گئی۔ اب 3 دن سے ہم نے کھایا نہیں۔ فاقے میں جب انسان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، جب حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، ہمارے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ سن کے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بارو کسار پانی آنا شروع ہو گیا۔ وہ فوراً مارکیٹ کو نکلے اور جا کے انہوں نے ایک موٹا میدہ خریدا، آٹا خریدا گیہوں کا، اور بہت سے کپڑے خریدے، اور ان کے پاس 600 درہم تھے۔ 600 درہم چاندی کے سکے، 600 درہم انہوں نے اس موٹے پہ رکھے۔ سارا اس گھر پہ گیا، انہوں نے بولا، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، یہ 600 درہم بھی آپ رکھ لو، یہ آٹا بھی رکھ لو، یہ کپڑے بھی رکھ لو، وہ مردار کو پھینک دو، میرے پاس جو کچھ ہے میں نے آپ کو عطا فرما دیا، آپ میرے لیے یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو کوئی صدقہ دے نہیں سکتا، یہ انہوں نے تحفہ عطا فرما دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت تحفہ ایسے مشکل وقت میں ملا تو اس عورت نے ہاتھ اٹھا دیا، آنکھوں میں پانی تھا، بولا، یا اللہ اس کا نعیم الاجر اس دنیا میں عطا فرما۔ تو بیٹیوں نے ہاتھ اٹھایا، اور سارے بیٹیوں نے ایک بیٹیوں نے دعا فرمایا، یا اللہ ان کا حشر میرے نانا کے ساتھ کرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حشر تم قیامت کے دن اٹھانا۔ جب یہ بول کے اتنی اچھی دعائیں لے کے واپس آ رہے تھے تو ان کے یہ کارواں حج جا چکا تھا،
کاررواں حج جا چکا تھا تو ان کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ حج کا ارادہ کیا تھا، حج کے سفر پہ نکلے تھے لیکن حج کر نہیں پائے۔ کچھ افسوس سے انہوں نے وہیں انتظار کیا کوفہ میں۔ انہوں نے سوچا کہ حج کا کاررواں جب واپس آ جائے گا تو ان سے میں مصافحہ کروں گا، سب سے پہلے جا کے میں ان سے ملوں گا، مل کے مصافحہ کر کے ان سے دعائیں لوں گا، کیونکہ ان کی دعائیں مقبول ہوگی انشاءاللہ، اور کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ میرے کو عطا فرمائے تو ضرور میں حج کروں گا۔ ایسا ارادہ کر کے انہوں نے بیٹھ گئے۔ تو کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کو خبر ملی کہ کاررواں حج واپس آ رہا ہے، حج ہو گیا، حج سے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوفہ کے بارڈر میں جا کے کھڑ گئے، بولے کہ سب سے پہلے میں جا کے اتنا دور کھڑ جاتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی حاجی ہے سب سے پہلے میں اس سے ملوں اور اس سے مصافحہ کروں، اس کو بولوں کہ تیرا حج مقبول ہے، مبارک ہو، اور ان سے دعائیں لوں۔ تب ایک قافلہ آیا، سب سے پہلے اس بارڈر پہ انہوں نے بولا السلام علیکم، حج مبارک، آپ کا حج مبارک، آپ کو حج مبارک، اللہ بہت کم لوگوں کا حج عطا فرماتا ہے، آپ کو حج، آپ حاجی بن گئے ہیں، آپ حاجی بن گئے ہیں، آپ کو حج مبارک، یہ بہترین مبارک ہے آپ کو، آپ حاجی ہیں، آپ حاجیوں کی دعا مقبول ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو سارے لوگ پریشانی سے ان کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے بولا کہ یہ کیا بول رہا ہے کہ میرا حج مبارک، ہم حاجی بن گئے ہیں، حاجیوں کا دعا قبول ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا تو ہمارے ساتھ حج پہ نہیں تھا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو حاجی نہیں ہے؟ یہ کیا بول رہا ہے؟ ایسا بول کے نکل گئے۔ تو یہ بہت پریشان ہو گئے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے میں تو یہیں تھا کوفہ میں تو حج پہ گیا نہیں، ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اتنے میں ان کے جو قافلے کے لوگ ہیں وہ بھی آ گئے، ان کو بھی انہوں نے کہا حج مبارک، آپ حاجی بن گئے ہیں، حج سب سے بہترین عمل ہے، آپ نے وہ عمل کر لیا، آپ حاجی ہیں، حاجیوں کی دعا قبول ہے، میرے حق میں بھی دعا فرما دیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے بولا کہ بھائی صاحب آپ تو پورا کارواں ہمارے ساتھ تھا، آپ بھی حاجی ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں آپ حاجی بن گئے، آپ بھی حاجی بن گئے، آپ کو بھی حج مبارک ہو، آپ کی بھی دعائیں مقبول ہیں، آپ نے بھی اس مکمل عمل کو کر دیا ہے۔ پریشان ہو گئے۔ ان کا بھائی آیا، ان کے بھائی کو وہ جانے سے پہلے بول چکے تھے کہ وہ جانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ترک کر دیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا تھا اس ٹائم پہ، تو بھائی کو بولا بھائی آپ تو جانتے ہیں میں تو حج پہ آنے والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے بولا ہاں بھائی آپ نے تو بتایا تھا، لیکن جب میں راستے پہ نکلا تو آپ تو حج پہ تھے، آپ نے سارا حج میرے ساتھ کیا۔ ایسا بولتے جب انہوں نے یہ سب بتایا تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ایک قافلے سے ایک آدمی آیا، بولا اے ربیع بن سلیمان یہ کیا بول رہے ہو؟ پتہ ہے جب ہم حج کر کے مدینے پہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کیا، بہت رش تھا، بہت یہ تھی، تو تم نے یہ جو بیگ ہے یہ تم نے میرے کو پکڑوا دیا۔ انہوں نے بولا یہ امانت ہے، پکڑ لو، بعد میں دے دینا۔ تو یہ بیگ تم نے پھر میرے کو نظر نہیں ہے، یہ لو تمہارا بیگ۔ اس کے اوپر لکھا تھا من آملنا ربیہا، من آملنا ربیہا۔ وہ سوچتے ہیں یہ کیا بیگ ہے جس کے اوپر من آملنا، میں گیا تھا اور یہ بیگ میں نے آپ کو دیا، آپ شور ہیں کہ میں نے ہی دیا؟ تو انہوں نے بتایا ہاں آپ ہی نے دیا، میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں آپ کا قافلے والا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے۔ بھائی نے بولا بھائی آپ ریسٹ لے لیجیے، آپ حج کے ارکان سے تھوڑے تھک گئے ہوں گے۔ تو سمجھا کہ یہ پریشان ہو گئے، گھر پہ آئے، گھر پہ آ کے لیٹ گئے، آنکھیں بند ہو گئی اور دل کی آنکھیں کھل گئی۔ رسول پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مومن کا سپنا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، تو وہ حاضر ہو گئے ان کے سپنوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو کہا اے ربیع بن سلیمان اور کتنی گواہیاں چاہیے، اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تو نے حج کر دی ہے، کیا اتنی گواہیاں کافی نہیں ہیں کہ تو نے حج کر دیا؟ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر چیز جانتے ہیں، آپ تو میرا ہر عمل جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں تو یہیں تھا، میں تو کوفے میں ہی تھا، میں تو کوئی حج پہ گیا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز میرے کو بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیع بن سلیمان جب تو نے میری آل کی مدد کی، جب تو نے میرے آل کو تحفہ دیا، جب تو نے میرے آل کی اس وقت پہ مدد کی جب وہ بہت پریشان تھے، جب انہوں نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا فرمایا، اسی وقت جن کی آنسوں جب نکل رہی تھے، اسی وقت میں نے اللہ سے فرمایا یا اللہ ربیع بن سلیمان کو اس دنیا میں ہی اس کا نعم الاجر دے دی، اس دنیا میں اس کو نعم الاجر دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما کے اسی وقت ایک فرشتے کو دنیا میں نازل کیا تمہارے چہرے سے، اور اسے حکم دیا کہ ربیع بن سلیمان کے نام پہ، ربیع بن سلیمان کے چہرے سے تم ہر سال قیامت تک حج کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، ہر سال قیامت تک۔ تو اسی نے اس
حج کو تمہارے نام پہ عمل کیا ہے اور قیامت تک تمہارے ہر حج کا ثواب تمہیں ملتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، تم نے میری آل کو 600 درہم دیے تھے نا، 600 درہم مطلب 600 سلور کوائن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو اس کا دگنا کر دیا ہے، اس کا نعم العمل اتنا کر دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں 600 دینار عطا فرمائے ہیں، مطلب سونے کے کوائن ان کو عطا فرما دیے، 600 درہم کی جگہ 600 دینار عطا فرما دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سن کے انہوں نے بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جاتے سمے فرمایا کہ من عاملنا ربیحا، مطلب جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ من عاملنا ربیحا، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلیو دے رہے ہیں کہ وہ بیگ کھول کے دیکھو جس پہ لکھا ہے من عاملنا ربیحا۔ جب آنکھ کھلی تو ان کو یاد آیا کہ من عاملنا ربیحا آخری الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ کھولتے ہیں اس بیگ کو، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ 600 دینار سونے کے سکے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اللہ کی راہ حج کرنا بہت مقبول عمل ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بھی مقبول عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج کی استطاعت عطا فرمائے، ہر مسلمان، ہر ایمان والے کو حج کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار حج کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے فیملی میں کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت میں ہے، اس کی ضرور امداد کریں، اللہ اس کا بھی عمل دے گا۔ اور حج کرنے کا، اور حج کو چھوڑنا نہیں ہے، حج فرض ہے، حج کو ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ اس کا پیارا معاملہ ہے نبی ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آج سب کے دلوں میں بہت ہی بسا ہوا ہے۔ آج بھی کبھی آپ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو یاد رکھنا، اس محفل میں ربیع بن سلیمان کے چہرے پہ ایک فرشتہ حج کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو اس واقعہ کو شیئر کریں تاکہ سارے مسلمان کو پتہ چلے کہ ربیع بن سلیمان کا واقعہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔